ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں جن سے آپ اپنا فیوچر جان سکتے ہیں. میرا ہاتھ دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ میری 2 شادیاں ہوں گی. تب سے میں اسی تجسس میں زندگی گزاری ہوں کہ میری واقعی 2 شادیاں ہوں گی. 2 شادیاں کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایک شادی کرنی پڑے گی. 2023 ذاتی طور پہ تمہارے لیے میرے لیے بہت ہی زیادہ سخت سال شروع ہوا ہے. لوگوں کا ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی ہیں, لوگوں کا ماتھا دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے, اس کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے. آپ کے پاس یہ جو علم ہے کہیں سے سیکھا آپ نے یا اماں ابا کے پاس تھا تو آپ کے پاس آ گئے؟ مجھے روحیں نظر آتی رہی, جنات نظر آتے رہے, غیب کی بہت سی چیزیں نظر آتی رہی. میرا دوسری مخلوقات سے بات کرنا اسٹیبلش ہوا جب میں 1982 میں کراچی گئی. آپ کی اب بھی 2 شادی ہیں, آپ کی پہلی شادی سے 3 بچے ہیں اور آپ کی وہ شادی اینڈ ہو رہی ہے, اس کے تقریباً 5 سے 8 سال بعد آپ کی دوسری شادی ہوگی. سب سے فنی تو اسنیپ چیٹ ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اب نہیں چاہتے تھے ہمارا بچہ کتا بنے یا بلی بنے, مگر وہ اسنیپ چیٹ سب کچھ بنا دیتا ہے. میری 2 ہی شادیاں ہونی ہیں. اب میں 2 جو لڑکے ہیں وہ اچھے پسند کروں گی اور پھر سوچوں گی کس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ علی. اور آج اس وقت میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ موجود ہوں جن سے آپ اپنا فیوچر جان سکتے ہیں. ان کا نام لالا رخ ہے. ہم لوگوں نے طرح کے انٹرویوز میں دیکھا کہ وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ سیاست میں یہ ہونے والا ہے, آگے آنے والی دنیا میں یہ ہونے والا ہے. جب میں ان سے پہلی بار ملی, میرا ہاتھ دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ میری 2 شادیاں ہوں گی. تب سے میں اسی تجسس میں زندگی گزاری ہوں کہ میری واقعی 2 شادیاں ہوں گی. تو میں نے سوچا کہ ایک بار پھر اس کا خلاصہ بھی کرتے ہیں اور لالا رخ سے جانتے ہیں کہ آگے آنے والے فیوچر میں کیا آنے والا ہے. 2023 میں ہم لوگ زندگی گزارے ہیں. 2023 جو ہے میرے لیے تو ابھی تک بالکل اچھا ثابت نہیں ہوا, تو باقی آنے والے لوگوں کے لیے کیسا ثابت ہوگا, ان سے جانتے ہیں ان کے پاس جو ایک گاڈ گفٹڈ ہے وہ کیسے ان کے پاس آیا, انہوں نے کہیں سے سیکھا یہ علم. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمرہ 2 شادیاں کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایک شادی کرنی پڑے گی. لیکن نہیں, میں پچھلی بار آپ کے پاس آئی تھی, میں نے آپ کو ہاتھ دکھایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بھائی تمہاری 2 شادیاں ہیں. تو پہلی تو کرو تو پھر دوسری ہوگی نا. میں چاہتی ہوں کہ میری پہلی ہو اور وہ بس آخری رہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. تم یہ دعا کرو گی. دیکھو, دعا واحد چیز ہے جو انسان کے پورے نصیب بدل دیتی ہے, تقدیر بدل دیتی ہے. اور تم نے بہت اچھا کہا, 2023 ذاتی طور پہ تمہارے لیے میرے لیے بہت ہی زیادہ سخت سال شروع ہوا ہے. مگر میں یہ امید کرتی ہوں کہ میں نے جتنے انٹرویوز دیے پاکستان کے لیے دیے, کہ پاکستان کے لیے آگے جا کر کافی نرمیاں آئیں گی. مارچ اپریل میں ان 3 منتھس کے اندر ہو جائیں گے اور تھوڑا سا گورنمنٹ جو ہے نا یا پاکستان جو ہے نا وہ کسی راہ راست پر آ جائے گا. جو چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت بڑی ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور ہمیں ترقی میں روکتی ہے, وہ ہم سب کا عام پاکستانیوں کے فیل ہیں. فار ایگزامپل, مجھے پرسوں ایک بچے کا فون آیا, 17 سال کا بچہ تھا, اور وہ مجھ سے بار بار پوچھے کہ میم میرا فیوچر بتا دیں. دیکھیں, اول تو فیوچر بتانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 17 سال کے بچہ بھی تو صرف زندگی شروع ہی نہیں کی, تو وہ کیا فیوچر پوچھ رہے ہیں. ایک 70 سال کے صاحب آئے اور مجھے کہتے ہیں مجھے بتائیں مجھے کتنے پیسے ملیں گے اور میری کتنی دولت لکھی ہے, میرے لیے کیا لکھا ہے. 70 سال کی عمر میں چاہیے یہ کہ آپ نے ویل پلانڈ اپنی زندگی کا ایک بنایا ہو پلان, اور اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہو, قدرت دی ہو, آپ کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, ایجوکیشن دی ہے کہ آپ اس کو لے کر آرام سے چلیں. اور آپ نے اپنے لیے, کہتے ہیں نا سیو فار اے رینی ڈے, اپنے برے وقت کے لیے, اپنی اولڈ ایج کے لیے آپ نے کچھ بچت کر کے رکھی ہو. 70 سال کی عمر میں آپ مجھے کال کر کے نہ پوچھیں کہ میرے لیے کیا لکھا ہے. میں نے تو کافی سارے انٹرویوز دیکھے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خواب آتے ہیں کہ آگے آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے. لوگوں کا ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی ہیں, لوگوں کا ماتھا دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے, اس کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے. آپ کے پاس یہ جو علم ہے کہیں سے سیکھا آپ نے یا اماں ابا کے پاس تھا تو آپ کے پاس آ گئے, کیا سین ہے, کہاں سے آیا اتنا علم؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, 2-3 جنریشنز چھوڑ کر بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ میرے پاس جب آیا تو میں نے بچپن سے کہانیاں سنتی تھی. جب میرے پاس یہ آیا تو مجھے میرے نانی, دادی, دادا, بچپن سے دادا تو میرے وفات پا گئے تھے جب میں پیدا ہوئی, اور میرے ابا بتاتے تھے کہ ان کے پاس جنات تھے جو پڑھنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے. اس طرح سے ہماری پوری فیملی کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ہیں. لیکن ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ جو ہوں وہ میں ہوں, اور آگے میری بڑی والی بیٹی ہے, اس کو بھی یہ الہامیت ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو پہچان ہے, وہ بندے کو دیکھ کے نا ودن 5 منٹس بتا دے گی کہ یہ اچھا انسان ہے, برا انسان ہے, کیسا انسان ہے.
اور میں جب بھی کوئی ججمنٹ لینے لگتی ہوں، گھر خریدنا ہے، کرائے پہ لینا ہے، میں مالک مکان سے اس کی ملاقات کراتی ہوں، تاکہ وہ دیکھے کہ بھائی مالک کا مکان صحیح ہے تو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں ورنہ نہیں. کیونکہ ایک مالک مکان نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا کہ اس کے پاس سارے گھر کی چابیاں تھیں اور وہ میری بیٹی پہ نظر رکھا ہوا تھا اور بڑا انوائٹ ہمیں کرتا تھا. رمضان میں وہ ڈرنک بھی کرتا تھا اور ہمیں افطاری پہ بلا لیتا تھا اور ہم بڑے شوق ہوئے کہ یار اچھے اچھے لوگ جو روز شراب پیتے ہیں وہ لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بٹ اس نے نہیں چھوڑا ہوا تھا. باہر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں، مجھے روحیں نظر آتی رہیں، جنات نظر آتے رہے، غیب کی بہت سی چیزیں نظر آتی رہیں اور مجھے پتہ لگا جا کے اصل میں جو اسٹیبلش ہوا، میری پامسٹری اسٹیبلش ہوئی جب میں فرسٹ ایئر میں تھی. میرا دوسری مخلوقات سے بات کرنا اسٹیبلش ہوا جب میں 1982 میں کراچی گئی. وہاں میں نے ایک روح کو ایسے دیکھا جیسے نمرا کو. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ نمرا نے کیا پہنا، میں کہوں نمرا نے لال ڈریس پہنا تھا، نمرا کے لال سیدھے سیدھے بال تھے، نمرا نے بڑا پیارا کاجل لگایا ہوا تھا. جب میں نے یہ بتایا تو سب نے کہا کہ یار یہ خاتون تو مرڈر ہوئی ہیں. اچھا، جو مرڈر ہوتا ہے نا ان کی روحیں وہاں بہت عرصے تک رہتی ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو اپنی 40 دن کا ہم لوگ کرتے ہیں نا وفات کے بعد، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ 40 دن وہ روح اپنے رشتہ داروں پہ، گھر پہ ہوتی ہے، سب کی بات سنتی ہے، سب کو دیکھتی ہے. اور اس لیے ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے کہ ان کو مغفرت ملے اور وہ آرام سے یہاں سے ٹرانزیشن ہو جائے. تو بہت سی چیزیں ہیں اور اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے. بالکل. اور تمہیں کیا پتا ہم نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں؟ تم تو ایک دنیا میں رہتے ہو، ہم نے کتنی دنیا بنائی ہیں. کین یو بلیو کہ ایک اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات بناتا ہے، الگ الگ طرح کے پودے، اس نے اور کوئی دنیا نہیں بنائی ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور بنائی ہوگی. بہت سی دنیا ہیں اور جہاں ہم نے سفر کرنا ہے. اچھا لالا رخ، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی بیٹی میں بھی یہ ہے، آپ میں بھی ہے، تو جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے، ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھا ہوئے سب مسلمان جانتے ہیں کہ کسی کی بھی قسمت بتانا، ہاتھ دیکھنا جو ہے وہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، مطلب فیوچر دکھانے کا یا بتانے کا کسی کو حق نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں، مطلب کوئی فیس ہے ہاتھ وغیرہ یا ماتھا وغیرہ کچھ بھی دیکھنے کی؟ جی، میری فیس ہے 5000 پاکستان کے لیے اور 10000 باہر والوں کے لیے. اور میں ان سے پہلے پوچھتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے. اگر تو آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی کہ میں کہاں پر کون سی کنٹری میں مائیگریٹ کروں، میں شادی کہاں کروں، 2 رشتے آئے ہوئے ہیں، کون سا بہتر ہے، یا اگر وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی جو ہے وہ کیا اس پہ سایہ ہے، وہ ایب نارمل ایکٹ کرتی ہے، تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اس پہ سایہ ہے، نظر ہے، جادو ہے، کیا ہے. اور میں اس کی فیس لیتی ہوں، میں اس کے بعد فیس منگواتی ہوں، میں پہلے نہیں منگواتی. کیونکہ اگر ایسی بات وہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے بارے میں بتا دیں، اچھا میں بڑا ہنستی ہوں اس بات پہ. میں کہتی ہوں یار ہر ایک اپنے بارے میں پوچھتا ہے. 2 سال پہلے میں آئی تھی تو تب انہوں نے بتایا تھا کہ 2 شادیاں ہیں. اب میں 2 سال بعد آئی ہوں تو مجھے لگتا ہے میری 4 شادیاں ہو گئی ہوں گی، مطلب ہاتھ کی لکیروں پہ. تو لالا رخ سے جانتے ہیں کہ میری کتنی شادیاں ہونی ہیں اور کتنے بچے ہونے ہیں. دیکھو نمرا، آپ کا ہاتھ بلیک بورڈ نہیں ہے جس پہ لوگ لائنیں لگاتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں لائنز. آپ کی اب بھی 2 شادی ہیں، آپ کی پہلی شادی سے 3 بچے ہیں اور آپ کی وہ شادی اینڈ ہو رہی ہے، اس کے تقریباً 5 سے 8 سال بعد آپ کی دوسری شادی ہوگی. 5 سے 8 سال بعد میں نہیں کروں گی شادی. اتنی دیر بعد کیا مقصد ہے شادی کرنے کا؟ مطلب بتائے شادی کیا ہوتی ہے؟ بڑھاپے کا سہارا، اولڈ ایج کا ساتھ کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی. کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کریں گی، اور وہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ لائف ٹائم پارٹنر ہو، آگے آپ کا سارا ساتھ دے. اچھا، اپنے پروگرام کے اختتام میں آپ سے آخری میسج بھی اور آخری سوال بھی یہ کروں گی کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا اس وقت وہ بہت چھایا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی ساری زندگی ہے، انسٹا پہ پکچر پوسٹ کر لی، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دی تو سب کچھ ہے. لیکن کیونکہ آپ بتاتی ہیں سب کو سب کا فیوچر، تو میں آپ سے اوور آل سب کا فیوچر پوچھوں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ جو مجھ جیسی ینگ جنریشن ہے ان کا کیا فیوچر ہے؟ اچھا نمرا، سب سے فنی تو اسنیپ چیٹ ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اب نہیں چاہتے تھے ہمارا بچہ کتا بنے یا بلی بنے، مگر وہ اسنیپ چیٹ سب کچھ بنا دیتا ہے. ہر چیز جو ہے نا اس کا صحیح استعمال اگر کریں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کا غلط استعمال ہوتا ہے. ٹی وی ہے تو اس پہ مجرے آ رہے ہوتے ہیں، فلمیں آ رہی ہوتی ہیں، یوٹیوب ہے تو اس پہ فحاشی آ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی بیٹی بھاگ گئی، اس نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. اس کے میں نے ایک بڑا عجیب، ایک جھگی میں عورت نے 12 بچے پیدا کیے.
हेलो, बिग डील। यूट्यूब आपको मिला है, अल्लाह ताला ने एक रहमत दी है, घर घर में है। आप इसमें एजुकेशनल चीज़ें सीखें, आप इसमें अच्छी बातें सीखें, आप इसमें कुरान का तफसीर और तर्जुमा पढ़ें, आप इसमें मॉरलिटी, एथिक्स, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या है, आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का लड़का, 30 साल के लड़के क्या देख रहे हैं? सिर्फ नाच गाना। एक लड़की का भी वायरल हुआ था कि जी उसने 2 करोड़ एक दिन में कमा लिए नाच करके। तो मैं हर घर में अब लड़कियां नाचने लगेंगी। हाउ बैड आर वी? हमें अपना तज्जिया करना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। मैंने अपना चैनल बनाया है लाला रुख ऑफिशियल के नाम से, जिस पे हम इन अ वे तबलीग तो नहीं कहूँगी मगर बेहतरी का तरीका बताऊँगी। ये बताऊँगी कि जी ट्रैवल करना में क्या आसानी है, बाहर के ममालिक में हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। एज़ अ मुसलमान हम जिन ममालिक में जाते हैं, हमारा हरा पासपोर्ट देख के लोग हम पे थूकते हैं, उनका बस नहीं चल रहा होता कि वो थूके। अभी एक लड़की ने जर्मनी के लिए अप्लाई किया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। किस बात में? यू आर पाकिस्तानी। तो हमारा मुल्क अज़रबैजान, श्रीलंका जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, सबके पीछे क्यों रह गया है? हमारी हरकतों की वजह से। अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता करे कि हम बेहतर बिहेव करें जहाँ भी जाएं। ये मेरा मैसेज है यंग जनरेशन के लिए। यूट्यूब को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। व्हेनेवर यू सी समथिंग गुड, यूट्यूब पे लाएं। व्हेनेवर यू सी समथिंग बैड, उसको लाएं और साथ कहें कि ये बुरा है। अवेयरनेस क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच लारा रुक्का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो थैंक यू सो मच। आपने मेरा हाथ देखा और मुझे बताया कि मेरी 2 ही शादियाँ होनी हैं। अब मैं 2 जो लड़के हैं वो अच्छे अच्छे पसंद करूँगी और फिर सोचूंगी किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं। खैर, मुझे दे इजाज़त। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। हमारी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा होगा, वो लाला रुक्का है। तो अगर आपको अपनी किस्मत चेक करवानी है या आजमाना है तो आप उस नंबर पर रब्ता करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरी फीस भी है, और इनकी फीस भी है। मुझे उन्होंने फ्री में देख लिया, बाकियों को नहीं देखेंगी। खैर, मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।